کہ جمعے کو لانگ مارچ میں اناؤنس کر رہا ہوں. لاہور سے میں شروع کر رہا ہوں اور لبرٹی 11 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پھر ہماری مارچ شروع ہوگی اسلام آباد کی طرف. میں اپنی قوم کو واضح کر دوں کہ یہ مارچ کس لیے بہترین پروگرام تھا پاکستان کو ویلفیئر سٹیٹ کی طرف لے جانے کے لیے. تو اس وقت ہماری حکومت کے خلاف 3 دفعہ لانگ مارچز ہوئیں. 3 دفعہ ہماری حکومت کو جبکہ ایک اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے تھے، اس کے باوجود فضل الرحمان نے 2 مارچز کی اور بلاول بھٹو نے 1 مارچ کی. 3 دفعہ. اور ہاں، مریم نے بھی 1 مارچ کی تھی جو میرے خیال میں گجر خان میں کہیں رہ گئی تھی، پہنچی نہیں اسلام آباد. تو ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں روکا. تب تو ان کو نہیں خیال آیا کہ کرونا کے بھی عذاب سے گزر رہے ہیں، ہم ایک بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گئے، وہ بھی اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. تب تو ہمیں کسی نے نہیں پرواہ کی کہ پاکستان کتنے بڑے مشکلات میں ہے. تو میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پہلے کر دینی تھی. ہم نے مارچ جب انہوں نے ہم نے ایک پرامن احتجاج کیا 25 مئی کو، جو انہوں نے تشدد کیا ہمارے اوپر، اس کے بعد اس کے اگلے دن میں اگر وہ نہ اس وقت اس کو کال آف کرتا تو اگلے دن واقعی اس ملک کے اندر انتشار ہونا. ہمارے ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر FIR کٹ جاتی ہے. میڈیا کے اوپر یہ جس طرح کی پابندیاں لگاتے ہیں اور جو ظلم کرتے ہیں، پاکستان کی کسی ڈیموکریسی کے اندر اس کی مثال نہیں ہے. جس طرح انہوں نے صحافیوں سے کیا ہے، جس طرح انہوں نے عمران ریاض کو پکڑ کے بند کیا دڑبے میں، اس کے اوپر تشدد کیا، جس طرح انہوں نے ایاز امیر کو ہیوملیٹ کیا، جس طرح انہوں نے سمیع ابراہیم اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، صابر شاکر ملک سے باہر بھاگ گیا. اور جو سب سے تکلیف دہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافی برادری کے لیے، کہ اس سے تکلیف دہ چیز جو انہوں نے ارشد شریف سے کیا ہے، میں نے پاکستان میں ایسی مثال نہیں دیکھی. میں مانوں کہ اگر کوئی ملک دشمن ہو، میں مانوں کہ ایک اچھا جی وہ کوئی ملک کے خلاف سازش کر رہا ہو، چلے وہ کوئی ملک کا غدار ہو، اچھا جی اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی ڈاکو ہو، کوئی کرمنل ہو. ایک ارشد شریف جو ساری صحافی برادری چاہے وہ اس کو پسند کرتی تھی یا نہیں، ایک چیز جانتی ہے کہ کبھی وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا.